دوڑتے دوڑتے میرے برہنہ تلووں میں آبلے پھٹ گئے۔ اب تو شاید یہ آبلے پھٹ کر رسنے بھی لگے تھے، لیکن میں تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ زندگی کی طرف ایک ایسی دوڑ تھی جس میں موت کا سایہ میرا حریف تھا۔ تقدیر اس دوڑ کو جتنا طول چاہتی دے سکتی تھی اور اسے مختصر کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس دوڑ کو جیتنے کی میری کوشش آخری سانس کے ساتھ ہی دم توڑنا چاہتی تھی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میرے گلے میں محاورے والے نہیں بلکہ حقیقی کانٹے اگے ہوئے تھے۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ آتی جاتی سانس سے میرے پھیپھڑوں میں ایک عجیب سی چبھن ہونے لگی تھی۔ زخمی پیر جب کنکریوں پر پڑتے تو جسم کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کانپ جاتی اور یوں لگتا جیسے میں دہکتے ہوئے انگاروں میں دوڑ رہا ہوں۔ بیڑیوں کی وجہ سے دوڑنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی اور میں کئی بار منہ کے بل بھی گر چکا تھا۔ چہرہ بچانے کی کوشش میں میری ہتھیلیاں زخمی ہو گئی تھیں اور ماتھا آہنی ہتھکڑیوں سے ٹکرا کر خون کے چینٹے اڑا رہا تھا۔ خون کی یہ بوندیں میری آنکھوں میں گر گر کر رخساروں پر لڑھکتی ہوئی میری باچھوں تک پہنچ رہی تھیں اور میں اپنے ہی خون کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میری ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھیں۔ بیڑیوں کی وجہ سے میرے ٹخنے زخمی ہو کر ناکارہ ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں اس وقت تک نہ رکا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو گیا کہ میں بہت دور نکل آیا ہوں اور کوئی میرا تعاقب بھی نہیں کر رہا۔ میں رک گیا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دور، بہت دور دھوئیں کا ایک مرغولا فضا میں معلق کوئی آسیب نظر آ رہا تھا، جس کے نچلے حصے میں شعلوں کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ جیل کی جس گاڑی کا حادثہ پیش آیا وہ بھی ابھی تک جل رہی تھی۔ غالباً اس کا پیٹرول ٹینک پھٹ چکا تھا، لیکن یہ اندھا دھند دوڑنے اور فاصلے کی وجہ سے میں یہ دھماکہ سننے سے قاصر رہا تھا۔ حادثات ہوتے ہیں تو لوگ عموماً مر جاتے ہیں، لیکن مجھے جو حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے مجھے زندگی مل گئی تھی۔ اگر اس گاڑی کو حادثہ پیش نہ آتا تو میں اپنی موت کی آخری ہچکی کا وقت بڑے وثوق سے بتا سکتا تھا، لیکن مجھے زندگی مل گئی تھی، ایک بالکل ہی نئی زندگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زندگی کو موت کی نظر لگی ہوئی تھی اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے ہر انسانی نگاہ سے چھپ چھپا کر رہنا مجھے ضرورت بن گیا تھا۔ کتنے بھیانک تھے وہ لمحات۔ عدالت نے مجھے ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزائے موت سنا دی تھی اور مجھے قیدیوں کی مخصوص گاڑی میں واپس جیل لے جایا جا رہا تھا۔ اس گاڑی میں میرے اور ڈرائیور کے علاوہ صرف 3 محافظ تھے۔ ایک مسلح محافظ اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ عقبی حصے میں میرے دائیں بائیں منکر نکیر کی طرح 2 سرکاری فرشتے براجمان تھے۔ جیل کے راستے میں 10-12 میل کا ایک ویرانہ تھا۔ اس ویرانے میں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے کئی سلسلے تھے اور یہاں دور دور تک کوئی عمارت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جیل گاڑی جیسے ہی اس علاقے کی سنسان سڑک پر پہنچی، مخالف سمت سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ یہ بھی نہ سمجھ میں آ سکا کہ ہوا کیا ہے، میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ غالباً میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ذہنی غفلت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ میری آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں، لیکن اپنے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب میں نے ملبے میں پڑے ہوئے 2 بابردی سپاہی دیکھے اور انہیں بے حس و حرکت پایا تو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ موت میرا بوسہ لیے بغیر ہی رخصت ہو گئی ہے۔ تصادم کی وجہ سے عقبی حصے کا دروازہ کھل گیا اور میں دھچکا لگنے کے باعث سڑک کے کنارے جا گرا۔ سڑک کے کنارے پاؤڈر جیسی نرم دھول تھی جس نے میرے جسم کو کسی شدید ضرب لگنے سے پہلے ہی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ جسم و جان کو سلامت پایا تو حواس تیزی سے قابو میں آ گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پہلی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید تیسری کوشش بار آور ثابت ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے میں نے متصادم گاڑیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے میں دھنس کر رہ گئی تھیں۔ درمیانی حصے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کی کثافت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عقبی حصے کے دونوں محافظ مردہ تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان آدمیوں کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے ممکن نہ تھا کہ میری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر تھیں۔ یہ حادثہ ایک ایسے قیدی کے لیے یقیناً روح افزا تھا جسے 3 روز بعد علی الصبح سزائے موت دی جانے والی تھی۔ میں نے عقب میں راستہ سامنے دیکھا۔ دونوں طرف حد نگاہ تک سڑک خالی تھی۔ کار تو دور، کوئی کسی آدمی کا ہیولا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ حادثے کی خبر قانون کے کانوں تک پہنچتی، میں اس مقام سے دور نکل جانا چاہتا تھا، اتنی دور جہاں میری گردن پر مسلط کی ہوئی جبری موت کا سایہ بھی مجھ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوڑتے دوڑتے مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ میری سماعت سے کسی گاڑی کی آواز ٹکرانے لگی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے تعاقب میں چلا آ رہا ہو
اور اگر میں کسی محفوظ جگہ پہنچنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کی لہریں مجھے نگل لیں گی۔ ایک سرکاری جیپ اچھلتی کودتی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ میں ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ اس مرتبہ میں یوں دوڑا جیسے میرے پیروں کے نیچے پل لگ گئے ہوں۔ موت کا خوف مجھے اڑائے لے جا رہا تھا۔ دفعتاً نشیب میں مجھے ایک عمارت دکھائی دی۔ عمارت کے گرد خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ میں جب اس باڑ کے قریب پہنچا تو ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ جیپ نظر تو نہیں آ رہی تھی، البتہ میں اس کی آواز ضرور سن سکتا تھا، لیکن میری نگاہ اگلے ہی لمحے تاروں پر جھولتی ہوئی ایک تختی پر جم کر رہ گئی جس پر تحریر یوں لکھی تھی: اس باڑ سے گزرنے والے کی واپسی ناممکن ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے یا شخصیت کا مالک ہو، سرکاری و غیر سرکاری۔ ہر شخص اس عمارت سے دور رہے ورنہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں ہام کر رہ گیا۔ ایک مصیبت سے نکلا تھا تو دوسری مصیبت سامنے آ گئی تھی۔ یہاں سے آگے بڑھنا خود کو قانون کے حوالے کرنے کے مترادف تھا، جبکہ باڑ کو پار کرنا بھی موت کی علامت بن سکتا تھا، لیکن یہ غیر یقینی موت تھی، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لینا گوارا کر لیا اور تاروں میں گھستا چلا گیا۔ تاروں میں گھستے ہی مجھے یوں لگا جیسے جسم و جان کا رشتہ اچانک ہی منقطع ہو گیا ہو۔ میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ میری آنکھیں دیر سے کھلی ہوئی تھیں، لیکن چشم ہوش کو بھی بینائی میسر نہیں آئی تھی۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور ٹیسیں میری ہستی کو ہلکان کیے دے رہی تھی۔ میں نے کراہ کر کروٹ لینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میں جسم کو حرکت دینے کی خواہش تو دور، اسے حرکت نہیں دے سکتا۔ میرا جسم بندھا ہوا تھا، لیکن کوئی بندش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پٹھے اکڑ کر ناکارہ ہو گئے ہوں، لیکن میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ سے یوں بے جان ہو کر رہ جاتا۔ یقیناً کوئی اور ہی بات تھی۔ میں اپنی آنکھوں کو جہاں تک حرکت دے سکتا تھا انہیں متحرک کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے جسم پر نیلی نیلی روشنی کی لہریں پڑ رہی ہیں۔ غالباً ان روشن لہروں نے ہی میری توانائی سلب کر رکھی ہے۔ اس نیلی روشنی کے پار مجھے ایک چہرہ دکھائی دینے لگا جس کے خد و خال ساکت تھے اور جس پر سجی ہوئی چشمے کی شیشوں کی اوٹ میں دو غیر متحرک آنکھیں جو مجھ پر جمی ہوئی تھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ آقائے سرفروش! اچانک اسی چہرے کے ہونٹوں نے حرکت کی اور بھاری آواز میری سماعت سے ٹکرائی: تم اس وقت جن شعاؤں کی زد میں ہو ان سے نکل جانا انسانی طاقت سے بعید ہے۔ او تو یہ شخص میرا نام بھی جانتا ہے۔ میں نے سوچا اور اس سے بات کرنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹھہرو، اس شخص نے کہا اور اس مشین کا رخ پھیرنے لگا جس سے منتشر ہونے والی شعاؤں نے مجھے حصار میں لے رکھا تھا۔ مشین سے نکلنے والی شعائیں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور سینے سے پیروں تک میں نیلی نیلی روشنی میں نہا رہا تھا۔ گویا اس نے سر اور گردن ان پر اسرار شعاؤں کے اثر سے نکال دیے تھے۔ اب تم بات کر سکتے ہو، کسی شخص کی آواز سنائی دی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ دیر قبل ریڈیو پر جیل کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی خبر نشر ہو چکی تھی اور تمہارے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، پھر تم نے ابھی تک مجھے قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ شاید تم نے تاروں میں گھسنے سے پہلے باہر لکھی تنبیہ نہیں پڑھی تھی، اس شخص نے کہا۔ یہاں صرف شہنشاہ اور 3 سائنسدانوں کی آزادانہ آمد و رفت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص زندہ باہر نہیں جا سکتا۔ تو پھر میں اب تک کیسے زندہ ہوں؟ تم جب تک اس عمارت میں ہو زندہ ہو، اس سے باہر جاتے ہی تمہارے جسم و جان کا رشتہ ختم کر دیا جائے گا، اس شخص نے خوفناک لہجے میں کہا۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کر کے خاص اجازت نامہ طلب کیا ہے۔ اگر شہنشاہ نے میری درخواست منظور کر لی تو میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں گا جسے قبول کرنا یا رد کرنا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہی تمہارے مقدر کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کیا میں تمہارے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اور میں اس پر اسرار عمارت کے متعلق بھی جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ جب تک اوپر سے وضاحت ہدایت نہیں آ جاتی تمہیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مشین کا رخ بدل کر میرے چہرے کو بھی نیلی روشنی کے حصار میں دے دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ عجیب روشنی تھی۔ آنکھوں کے علاوہ میں جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ سوچیں بھی منجمد ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے مقدر کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کسی لاش کی طرح بے حس و حرکت لیٹا سوچتا رہا، لیکن میں واضح طور پر کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ نیند کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد پھر میری آنکھ کھلی۔ اس بار میرے قریب 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں ایک وہی تھا جس نے پہلی دفعہ ہوش میں آنے پر مجھ سے بات چیت کی تھی۔ میرے سینے سے پیروں تک نیلی روشنی کا حصار تھا، لیکن گردن آزاد تھی۔ میں نے باری باری ان چاروں کی طرف دیکھا۔ میرا نام ڈاکٹر فریدون ہے، مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔
آقائے سرفروش، تمہارے بارے میں شہنشاہ کے احکامات آ چکے ہیں اور اب میں وہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں جسے قبول کرنا یا رد کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم ایک مردہ آدمی ہو، تمہاری موت کا وقت طے ہو چکا ہے۔ تجویز رد کرنے کی صورت میں تمہیں یہی سزائے موت دے دی جائے گی اور اس طرح قانون کا وہ تقاضا بھی پورا ہو جائے گا جس سے تم اپنی دانست میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فریدون، میں نے پرسکون آواز میں کہا، میں نہیں جانتا یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے، البتہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، میرے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ اگر مجھے مہلت دی جائے تو میں یقیناً اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا ہوں۔ بہرحال تم لوگوں نے بھی شاید میرے متعلق تحقیقات کی ہیں، ان سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ایک انسان دوست اور کھرا آدمی ہوں۔ بے شک، لیکن واقعاتی شہادتیں تمہارے خلاف ہیں، ڈاکٹر فریدون نے کہا۔ بہرحال یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تم ایک بے جگر، مضبوط اور غیر معمولی آدمی ہو، اس لیے میں نے تمہارا وجود اپنے تجربے میں استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ اگر تمہیں بخوشی منظور ہو تو تیار ہو جاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس تجربے میں تمہاری زندہ بچ جانے کی امید صرف 1% ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے ڈاکٹر فریدون، میں نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ 99% موت میں سے 1% زندگی بچ گئی تو میں اسے بھی بہت سمجھوں گا۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ تمہیں کمپیوٹر میں ڈال کر ماضی کے سفر پر روانہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تمہارا وجود تحلیل ہو جائے گا اور ماضی میں کہیں جا کر دوبارہ مجسم ہو جائے گا۔ 1% یا 100%؟ ڈاکٹر فریدون ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تعریفی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے داد طلب نظروں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کر دی، گویا ڈاکٹر فریدون نے تنہائی میں انہیں مدعو کیا تھا۔ وہ تینوں اس سے متفق ہو گئے تھے، یہ غالباً وہی تینوں سائنسدان تھے جن کا ڈاکٹر فریدون نے پہلے مجھ سے تذکرہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر فریدون نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تم پہلے جاندار ہو جو اس کمپیوٹر میں سفر کرو گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فریدون نے کمپیوٹر کے تجربات اور ان کے نتائج پر ایک طویل بات چیت کی جسے میں خاموش لیٹا سنتا رہا تھا۔ جب ہر بات مجھ پر واضح ہو گئی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا گوارا نہ کیا۔ موت سامنے ہو اور فرار کا کوئی راستہ نہ ہو تو لایا عمل ترتیب دینے کی کوئی گنجائش بھی تو نہیں ہوتی۔ بہرکیف مجھے حیرت ضرور تھی کہ آخر ڈاکٹر فریدون میری رضامندی کیوں چاہتا ہے۔ گیند اس کے کورٹ میں تھی اور وہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل سکتا تھا، لیکن میں نے اس سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کوئی سوال کرنے کے بجائے ٹھوس لہجے میں کہا، ڈاکٹر فریدون، تم ایک عظیم آدمی ہو، میں تمہارے انداز اور تمہاری باتوں سے تمہاری شخصیت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔ میں تمہارے تجربے کے لیے تیار ہوں۔ اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر مر گیا تو اس حسرت سے مجھے ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزائے موت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فریدون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے عجیب غذا کے ریوالور نکال لیے اور ڈاکٹر نے نیلی روشنی کی مشین بند کر دی۔ لمحوں میں میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا اور تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ محسوس کر کے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میرے جسم پر زخم کا ہلکا سا بھی نشان موجود نہیں ہے، تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ مجھے ریوالور کی نال پر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں انگنت مشینیں تھیں اور بے شمار بلب جلنے بجھنے میں مصروف تھے، لیکن وہاں ایک بھی آدمی موجود نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا کام کسی خودکار نظام کے تحت ہو رہا ہو۔ مجھے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بیٹھ گیا تو میرے ہاتھ پیر بالکل اسی انداز میں شکنجوں سے کس دیے گئے جیسے سزائے موت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجرم کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیل گاڑی سے فرار ہونے سے پہلے اور بعد کی بہت سی باتیں، بہت سی الجھنیں میرے ذہن میں سر ابھار رہی تھیں، لیکن میں سب کو نظر انداز کر کے آنکھیں بند کیے کرسی پر نیم دراز پڑ رہا، حتیٰ کہ میرا جسم یکایک سرد پڑنے لگا اور پھر ٹھٹکتی ہوئی یہ حالت میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ تب میں نے قلب و ذہن کو گرمانے والی ایک ہستی کا پیکر اپنے تخیل میں اجاگر کر لیا، اور میری دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب تھی، لیکن میں اپنی ہستی کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کے لیے مجبور تھا، اور میری ہستی اس عزیز و جان ہستی سے دور ہوتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ذرات میں ڈھلتا محسوس ہونے لگا، اور پھر نہ جانے کب میں ہوش و خرد کی فضاؤں سے نکل کر بے ہوشی کے سمندروں میں طے نشین ہوتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو شام کا پہلا ستارہ نمودار ہو چکا تھا۔ درد کی ہلکی ہلکی لہریں ابھی تک میرے دماغ میں دوڑ رہی تھیں،
وقتاً مجھے احساس ہوا کہ میں ایک انجانی دنیا میں موجود ہوں۔ میں مخملی گھاس کے دبیس چادر پر پڑا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف کیڑوں مکوڑوں اور بھوؤں کی بھنبھناہٹ گونج رہی تھی اور کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ قریبی ایک چشمہ رل ترل کی آواز کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ڈوبتے سورج کی سرخ تہ لمحہ بلمحہ تحلیل ہو رہی تھی۔ دفتن قریبی ایک سایہ سا لہراتا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی دھار میرے چہرے کو تر کر لی۔ سرد پانی کی کاٹ نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں غصے اور صدمے سے جھلایا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے میری سماعت سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی۔ اب ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا کہ تم مردہ نہیں ہو۔ دیکھو اب تم فوراً میری مدد کرو۔ میں شہزادی تاشیہ تمہیں حکم دیتی ہوں۔ میں آنکھوں سے پانی صاف کرنے لگا۔ مطمئن تھا کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی اس تجربے کی پھینٹ نہیں چڑھی جس میں 99% موت کی توقع تھی۔ یکایک وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ جلدی کرو، لڑکی نے بے چین آواز میں کہا، اور یہ گواروں کی طرح آنکھیں ملنا بند کرو۔ وہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا تو مار ہی ڈالیں گے، اور میں ایک قیدی کی حیثیت سے ملکہ ربا کے سامنے جانے کے بجائے مرنا ہی پسند کروں گی۔ آواز ٹھکانے آتے ہی مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میرے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس چیز سے تو مجھے کمپیوٹر میں ڈالنے سے پہلے ہی محروم کر دیا گیا تھا۔ اچانک وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی، لو اسے پکڑو۔ فرار ہونے کے لیے مجھے ایک نگران کو ہلاک کرنا پڑا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا خون تھا۔ شاید اس لیے مجھے دشمن کو ہلاک کر کے کوئی لطف نہیں آیا۔ تم کوئی جانباز دکھائی دیتے ہو، لہٰذا اس ہتھیار کا استعمال بھی جانتے ہوگے۔ سنو وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ میں نے آواز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک نوخیز اور بہت دلکش لڑکی تھی۔ سرخی مائل بھورے بال اس کی کمر تک آئے ہوئے تھے، جنہیں اس نے طلائی چھلے سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے رنگ کا ریشمی لباس تھا اور اس کے پاس ایک چھاگل سی بنی ہوئی تھی۔ غالباً اسی چھاگل سے میرے چہرے پر پانی ڈالا گیا تھا۔ لڑکی کے پیروں میں چمڑے کی خوشنما چپل تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں ہے، اس کا انداز تحقانہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں بھاری تلوار دبی ہوئی تھی، جس کی دھار پر خشک خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ میں چند آوازیں سن کر چونک پڑا۔ لڑکی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کہیں قریب ہی کتے بھونک رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لمحہ بلمحہ ان آوازوں کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ آوازیں مغرب میں پھیلی ہوئی تھیں، سرسبز پہاڑوں کے عقب سے آ رہی تھیں، جہاں میں اور لڑکی کھڑے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ قریب سے ایک چشمہ اٹکیلیاں کرتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے ساتھ بلوط کا گھنا اور بلند و بالا جنگل دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے فی الفور فیصلہ کیا اور لڑکی کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ مجھے شکار کرنے اور شکار ہونے کا بڑا وسیع تجربہ تھا۔ آخر میں مارشل آرٹ کا انسٹرکٹر تھا اور فنون ضرب سیکھنے کے بعد مجھے بڑے ہی سنگین حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مزید کچھ سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں رہا۔ آوازیں اب زیادہ سے زیادہ 1/4 میل کے فاصلے پر رہ گئی ہوں گی۔ میں نے تلوار تولتے ہوئے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم کوئی شہزادی ہو، تمہیں اس میں کوئی شبہ ہے؟ لڑکی کی بھوری آنکھیں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ میں غیر ارادی طور پر غالباً مذاق اڑانے کے لیے اس کے آگے ذرا سا جھکا اور تلوار کو سلامی کے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تمہارے شہزادی ہونے پر کوئی شبہ ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ صورتحال میری عقل میں نہیں آئی۔ یہ تمام باتیں مجھے بے حد عجیب لگ رہی ہیں کیونکہ میں اس سرزمین پر اجنبی ہوں۔